بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان ایک مقرب فرشتے سے ایک مردود ابلیس کے درجے تک کیسے پہنچا، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہم اسی طرح کی معلوماتی و سبق آموز ویڈیوز آپ کے لے کر حاضر ہوتے رہیں۔ کئی لاکھ سال قبل آدم کا، یعنی وہ دور کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تخلیق نہ کیا گیا تھا، اس وقت دنیا میں دو قسم کے گروہ تھے، ایک نوری اور ایک ناری۔ نوری یعنی فرشتے اور ناری یعنی جنات۔ فرشتے آسمانوں میں رہتے تھے اور جنات زمین پر رہتے تھے۔ ان جنات میں نیک بھی تھے اور بد بھی، اچھے بھی تھے اور برے بھی۔ ان جنات میں ایک جن بہت عبادت گزار تھا، بہت ہی پرہیزگار تھا۔ اپنی پیدائش کے وقت اس نے 1000 سال تک اللہ کو سجدہ کیا۔ اس کے بعد اس نے زمین کے ہر حصے پر کئی برس تک عبادت کی، اور اس طرح کی کہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ جب اس جن نے اتنی زیادہ عاجزی اور عبادت گزاری کا مظاہرہ کیا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں نہ آتی؟ اللہ نے اس جن کو اس کی عبادت گزاری اور پرہیزگاری کے صلے میں زمین سے اٹھا کر آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر بلا لیا۔ یہاں پر بھی اس نے 1000 سال تک عبادت کی اور سجدہ کیا۔ یہاں اس کو خاشع کا لقب دیا گیا۔ اللہ نے اس کی عبادت کے صلے میں اس کے درجات مزید بلند کیے اور اس کو دوسرے آسمان پر بلا لیا۔ یہاں بھی اس نے 1000 سال تک عبادت کی اور یہاں اس کو عابد کا لقب دیا گیا، اور اس کو یہاں سے تیسرے آسمان پر بلا لیا گیا۔ تیسرے آسمان پر بھی اس نے 1000 سال تک عبادت کی اور یہاں اس کو صالح کا لقب دیا گیا، اور اس کے درجات کو مزید بلند کیا گیا اور اس کو 5ویں آسمان پر بلا لیا گیا۔ اس نے یہاں بھی حسب سابق 1000 سال تک عبادت کی اور اس کو اس کی عبادت اور پرہیزگاری کے صلے میں تقی کا لقب دیا گیا۔ اس طرح عبادت کے ذریعے وہ اپنے درجات کو بڑھاتا ہوا 6 آسمان تک پہنچا۔ وہاں اس کو خازن کا لقب دیا گیا اور وہ 7ویں آسمان تک پہنچ گیا۔ 7ویں آسمان پر پہنچ کر وہ 1000 سال تک سجدہ ریز ہوا۔ یہاں اس کو عزازیل کا لقب دیا گیا اور یہاں سے اس کو عرش معلیٰ تک بلایا گیا۔ عرش معلیٰ پر وہ 6000 سال تک عبادت کرنے کے بعد ایک دن سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا اللہ، مجھے اپنے فضل و کرم سے لوح محفوظ تک بلا لے، تاکہ میں وہاں تیری قدرت کاملہ دیکھوں اور زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کروں۔ اللہ رب العزت نے عزازیل کی اس درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور اپنے مقرب فرشتے اسرافیل کو حکم دیا کہ عزازیل کو لوح محفوظ تک پہنچا دے۔ لوح محفوظ پر پہنچ کر عزازیل یہاں گھومتا رہا اور اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ ایک دن وہاں گھومتے ہوئے اس کی نظر لوح محفوظ میں ایک نوشتے پر پڑی کہ جہاں لکھا تھا کہ بندہ خدا 6 لاکھ سال تک اپنے خالق کی عبادت کرے مگر ایک سجدہ نہ کرے گا تو اس کی 6 لاکھ سال تک کی عبادت مٹا کر اور اس کا نام مخلوقات میں ابلیس مردود و مہر جرم رکھے گا۔ اس کو پڑھ کر عزازیل وہیں 6 لاکھ سال تک کھڑا روتا رہا۔ اللہ نے پوچھا کہ اے عزازیل، جو بندہ میری عبادت نہیں کرے گا اور میرا حکم بجا نہ لائے گا تو اس کی سزا کیا ہے؟ عزازیل نے جواب دیا کہ اے اللہ، جو اپنے خالق کا حکم نہ مانے اس کی سزا لعنت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ عزازیل، اس کو لکھ رکھ۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ عزازیل کے مردود ہونے سے 12000 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا، اور عزازیل نے کہا تھا کہ لعنت خدا کی اس پر جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے۔ پھر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ وہ جنت کا خزانچی بن جائے۔ روایات کے مطابق اس نے یہ ذمہ داری 4000 سال تک نبھائی۔ یہاں جنت میں عزازیل نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام اس کے درس میں دیگر فرشتوں کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ ایک رات فرشتوں کی بھی نظر اسی نوشتے پر پڑ گئی۔ اس کو دیکھ کر سب رونے اور اپنے سر پیٹنے لگے۔ عزازیل نے پوچھا کہ آج تم کو کیا ہو گیا؟ فرشتوں نے اس کو سارا واقعہ بتایا کہ لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک معزول و مردود ہوگا۔ اس دوران زمین پر جنات نے سرکشی اختیار کی اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے اور زمین پر فساد پھیل گیا، تو عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے زمین پر جا کر
کو روکنے کی اجازت طلب کی۔ اللہ نے اسے 4000 فرشتوں کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ وہاں عزازیل نے سرکش جنات سے جنگ کی اور کئی کو قتل کر دیا اور کئی کو کوئی کاف میں قید کیا گیا اور اس طرح زمین کو فساد سے پاک کیا۔ عزازیل زمین پر تھا کہ اس دوران اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے جو خاک یعنی مٹی زمین سے منگوائی تھی وہ تیار ہو گئی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہونا تھا۔ عزازیل نے واپس آ کر یہ سب دیکھا اور فرشتوں سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ اس خاک سے اللہ اپنے نائب یعنی خلیفہ تخلیق کرے گا۔ عزازیل نے کہا کہ سچ ہے، لیکن اگر اس کو میرا فرما بردار کیا گیا تو اس کو ہلاک کر دوں گا، اور اگر مجھے اس کی فرما برداری کا حکم دیا گیا تو اس کی فرما برداری نہ کروں گا۔ قصہ مختصر کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پتلا تیار کر لیا اور اس میں روح پھونکنے کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عنایت کیے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ یہ زمین پر میرا نائب ہوگا، تو فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ تو اسے زمین میں نائب بنا کر بھیجے گا، یہ وہاں خون خرابہ اور فساد برپا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اچھا اگر تم جانتے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا کہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ نے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر عزازیل نے سجدہ نہ کیا اور وہ جنوں میں سے تھا۔ اللہ نے پوچھا کہ اے عزازیل کس چیز نے تجھے میرا حکم ماننے سے روکا؟ تو عزازیل نے جواب دیا کہ اسے تو نے سڑی ہوئی مٹی اور گارے سے بنایا ہے جبکہ مجھے آگ سے بنایا ہے، میں اس سے افضل ہوں تو میں اسے سجدہ کیسے کروں؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اچھا تو نیچے اتر جا، تجھے حق نہیں تو یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے اور اب تجھ پر روز جزا تک لعنت ہے۔ عزازیل نے جو کہ اب ابلیس بن چکا تھا اس نے کہا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سارے انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے اسے یہ مہلت عطا کی اور اس دن کے بعد سے شیطان انسان کا دشمن بن گیا۔ دوستو یہاں تک تو یہ قصہ عزازیل سے ابلیس بننے کا تھا اور وہ قصہ تو ختم ہوا، لیکن اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ پہلی بات کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اعلیٰ و ادنا افضل و برتر کے چکر میں پڑنے کے بجائے صرف اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اس میں شش و پنج میں پڑ گیا تو وہ مارا گیا۔ دوسرا ابلیس نے حسد کیا کہ اللہ نے ایک مٹی کے پتلے کو اپنا نائب بنا دیا اور اس حسد کی وجہ سے اس نے نافرمانی اختیار کی، تو ہمیں حسد سے بچنا چاہیے۔ تیسرا ابلیس نے اپنی برتری کا گھمنڈ کیا کہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے، اس لیے میں افضل ہو کر ایک ادنا کو سجدہ کیوں کروں۔ آج ہم لوگ بھی اپنی قوم، نسل اور قبیلے کی برتری کے گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ 3 بنیادی باتیں تھیں جن کا باعث شیطان نامراد ہوا اور مقرب سے مردود کے درجے پر پہنچ گیا۔ اب ذرا سوچئے کہ ابلیس 4000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 40,000 سال تک ملائکہ کو واعظ کرتا رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، 14,000 برس تک عرش الہی کا طواف پرہیزگاری کی بنیاد پر کرتا رہا۔ وہ اللہ کا مقرب ہونے کے بعد صرف ایک سجدہ نہ کرنے پر مردود ہوا، اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا، زندہ درگاہ ہوا، اس پر لعنت کی گئی۔ اور ہم دوستو روزانہ کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ وہ ایک سجدہ کہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ کہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ دوستو امید آپ کو ہماری آج کی یہ سبق آموز ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور آپ کی اسلامی تعلیمات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید اسی طرح کی اچھی اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔